کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس پر اس طرح سے تماشے نہیں لگنے چاہیے. نیشنل انٹرسٹ کی چیز تھی تو قرارداد منظور ہو گئی ہے جی. 6 نہریں آپ نہیں نکال سکتے. اور پیش کس نے کی ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دریا ہمارا ہے, ہمارے حصے میں آیا ہے. آپ کون ہیں؟ شکر ہے کہ یہ کے پی کے میں نہیں تھی, نہیں تو وہ غدار ہوتے, وہ وطن دشمن ہوتے, وہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہوتے, وہ براہ راست اداروں سے ٹکراؤ کے ذمہ دار. کیا بات ہے. یہ شکر ہے کہ وہاں نہیں تھی. ادروائز تو پورا پاکستان میڈیا سب کچھ ہم چڑھا کے چلو جی انہوں نے مکائیے. یہ تو قوم کے رستے کے, ترقی کے رستے کی دیوار ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ گڈھا پور جو ہے یہ تو ہے ہی وطن دشمن. یہ شکر ہے سندھ میں یہ معاملہ ہو گیا. ہمارا ذرا نا آپ اندازہ کریں نظام کا. ایک خاتون ہے شاہ بانو غزنوی صاحبہ, وہ گریڈ 21 کی افسر ہیں. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کی جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ترقی ہے گریڈ 22 کی, آپ نے بہت سارے سینئر کو سپرسیڈ کر کے اپنی مرضی کے, اپنی پسند کے افسروں کو آپ نے اوپر لے گئے. ان میں وہ لوگ جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں, جن کی سروس ایک شاندار سروس ہے, آپ نے ان سب کو اس لیے اٹھا کے پھینک دیا کیونکہ وہ آپ کے غلام نہیں بن رہے. اور آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کی زبان بننے کے لیے تیار ہیں, آپ نے ان کو ان سے سپرسیڈ کیا اور کر کے اوپر بٹھا دیا. یہ اندازہ کریں اس ملک کے اندر انصاف کا نظام کس سطح پہ ہے. شہر بانو ایک بڑی خاندان کی خاتون ہے اور ان کے گھر میں آئین پاکستان جو ہے نا اس پہ کام ہوتا رہا. ان کے دادا پاکستان جدوجہد پاکستان کے عظیم وہ. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ ہم کس سطح پہ چلے گئے کہ بیوروکریٹ بھی میری پسند کا میرے غلام ہوگا تو ہوگا, اور اگر کوئی انا کے ساتھ شرافت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کے اوپر کاٹا لگ جائے گا, اس کا سارا کیریئر آپ بیڑا گرک کر کے رکھ دیں گے. اور یہ جو پانی والی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, آج میں دیکھ رہا تھا ویڈیو سندھ کی, تو دریا سندھ اس ٹائم سوکھا ہوا ہے, پانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں دیکھیں بالکل اللہ کرے جوڑ سا بنا ہوا ہے گندے پانی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں دیکھیں ایک بات میری سمجھ لیں, میں بار بار مجھے خیر ضرورت نہیں ہے بار بار یہ جملہ کہنے کی کہ یہ وطن میرا وطن ہے, میری مٹی ہے, میرا باپ اس میں دفن ہے, میں نے بھی اسی میں دفن ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, میری اس مٹی سے کمٹمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ خود طے کریں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اور یہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. آپ جسے چاہیں نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ حکومت دے دیں, جسے چاہیں نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ آپ تباہ کر کے رکھ دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ نیشنل انٹرسٹ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے. اگر سندھ یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے, اس سے بات کرنی چاہیے. سندھ کا پانی اگر عرصہ کے تحت, عرصہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک باڈی ہے جس میں تمام صوبے موجود ہیں اور ان تمام صوبوں کو ان کی ضروریات کے مطابق پانی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں چاروں صوبوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کا دلائل اور ان کی ضروریات جینون ہے تو اسے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا صوبہ ہے پنجاب, اللہ مریم صاحبہ کا شملہ اور بلند کرے. ٹھیک ہے, مولا پاگلا ہی رکھے. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ کسی صوبے کو اگر احساس محرومی پیدا رانا صاحب بات یہ ہے کہ پھر سندھ اب محرومی کیسے پیدا کر رہے ہیں آپ؟ محرومی کوئی پیدا نہیں کر رہا. کم سے کم پھر وہ دریائے سندھ ہمارے لیے نہیں اپنے لیے نکال لیں, کراچی والوں کو دے دیں. ہم کراچی والے ہمارے بھائی نہیں ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہے, تو ان کو دے دیں, ان کے ٹینکر مافیا سے جان چھڑا دیں. یہ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, اس سسٹم کو سوچنا چاہیے کہ آپ پچھلے 40 سال سے ایسے نااہلوں کو کیوں بٹھا رہے ہیں اس ملک کے تقدیر کے اوپر جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیوں آپ ایسے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں جینون قیادت لا رہے جو بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو؟ کیوں آپ ایسے لوگوں کو جو ہر دفعہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں؟ اور ایک آخری جملہ, اس نے اچھی بات بتائی, میں سمجھ رہا تھا کہ صحافی آج مینیج ہوتے ہیں, وہ ان کے مشرف صاحب کے دور میں بھی مینیج ہوتے تھے اور ان کے اسائنمنٹ لگتی تھی کہ ہر دور میں ہوتے رہے.